جمعۃ المبارک کا ایک ایسا دن جس کے متعلق ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ یوم قیامت جو زیادہ درود شریف پڑھنے والا انسان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جگہ پائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے آج تک ارباں کھربوں انسان اس دنیا میں آئے اور اپنا اپنا ایک رول کردار نبھا کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کے متعلق ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ ہم غور نہیں کرتے کہ جو بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اگر وہ ایک بہترین نمونہ چھوڑ کے دنیا کے لیے جائے یا بہترین اولاد دنیا کے سامنے چھوڑ کے جائے جو نیکیوں کو جاری رکھنے والی ہو، اپنے باپ یا اپنی ماں کا نام جو ہے وہ روشن کرنے والی ہو، تو پھر رہتی دنیا تک اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں جو اولاد نیکی کو جاری رکھتی ہے وہ والدین کے درجات بلند کرنے کا بھی باعث بنتی ہے۔ چند عرصہ سے ہمارے ایک بزرگ جو کینیڈا میں بیمار تھے، جن کو میں بھی ذاتی طور پہ جانتا تھا، جب بھی کینیڈا جانا تو ان کی خواہش اور شوق کے ساتھ مسجد میں پہنچنا، جو پیس ولیج میں، اور اذان دینی، تکبیر کہنی، یہ ان کا ایک بہت ہی ایسا پیارا مشغلہ یا شوق تھا کہ جس کی وجہ سے باقی خوبیاں جو ان میں تھیں یہ خوبی ہمیشہ ہر انسان یاد رکھے گا جس نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، خواہ وہ کینیڈا میں رہتا ہو خواہ وہ دوسرے ملک میں رہتا ہو۔ بہت بڑی خوبی ہے کہ ایک انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے یاد رکھا جائے۔ میں ذکر کر رہا ہوں محترم مظفر جویا صاحب، مظفر خان جویا صاحب، جو 2 روز قبل کینیڈا میں لمبا عرصہ علالت کے بعد وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضلوں سے نواز رکھا ہے، اور چلتے چلتے جمعہ کی طرف سفر میں مجھے خیال آیا کہ چلیں کچھ ذکر خیر کی شکل میں اور کچھ تعارف کی شکل میں ان کا ذکر ہو جائے۔ محترم مظفر صاحب جویا آف ضلع سرگودا، حال کینیڈا، اس عارضی دنیا میں تقریباً 95 سال گزار کر آج مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1995 میں اپنی فیملی سمیت کینیڈا شفٹ ہوئے تھے۔ اپنے گاؤں چک 152 شمالی سرگودا کے نمبردار بھی تھے، علاقے کے کونسلر بھی رہے، اور اسی طرح سارے علاقے میں اپنے اعلیٰ و نیک کردار کے باعث اپنی خاص پہچان رکھنے کے علاوہ بہت دل عزیز بھی تھے۔ یہ سلسلہ کینیڈا میں بھی یوں ہی جاری رہا۔ کینیڈا آ کر بھی جماعتی خدمات میں ہمیشہ پیش رہے۔ شروع میں نارتھ یارک ایریا میں مقیم تھے۔ اس ایریا میں احمدی فیملیوں کے بچوں کو قرآن پڑھانے کی غرض سے سائیکل پر احمدی فیملیوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ بہت بڑی نیکی، قرآن کریم سکھانا بہت بڑی نیکی ہے، اور وہ بچے جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ ہمیشہ ان کو دعائیں دیں۔ یہ بعض ایسی چیزوں پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے جو شخص اس دنیا میں جب زندہ ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگ ذکر نہیں کرتے، لیکن جب روانہ ہو جاتا ہے اللہ کے حضور پھر ان خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جی ہماری مسجد
قریب آ گئی ہے، جمعے کا وقت بھی ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ یہ ذکر کینیڈا کے نظاروں کے ساتھ آپ سے شیئر کریں گے۔ کینیڈا کا علاقہ، مسجد کے ارد گرد جو نئے گھر بنے ہیں اور پھر وہ قبرستان جو ہے، جی ذکر چل رہا تھا ہمارے بزرگ جو کینیڈا میں 1995 میں تشریف لائے تھے، تو آپ کے یہاں کینیڈا تشریف آپ نے جتنا عرصہ یہاں گزارا وہ سارا جماعت کے ساتھ خدمت اور پھر مسجد کے قریب ہونے کا جو بہترین حق ادا کرنا ہوتا ہے، اس طرح گزارا۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا وقت ہو رہا اور لوگ دیکھتے تھے وہ کس طرح شوق کے ساتھ ٹائم پہ مسجد کی طرف روانہ اور پھر وہاں جا کے اذان دینی اور باقی کے جو بھی کام مسجد سے متعلق بڑے شوق سے۔ اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ آپ نے جو بیٹوں کی تربیت کی، ابھی ان کے جو بیٹے بڑے جو بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے جو چھوٹے بیٹے متی اللہ جویا صاحب ہیں، ان کو انہوں نے وقف کر دیا اور اس وقت وہ ہوائی امریکہ میں بطور مربی سلسلہ خدمات جا لا رہے ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے سعادت احمد صاحب جویا کینیڈا جماعت کی نیشنل مجلس عاملہ میں بطور نیشنل سیکرٹری زراعت خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں۔ باقی جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی اپنا نام بنایا ہے بزنس میں بھی، اور پھر باقی جو دنیا کے کاروبار ہوتے ہیں اس میں، اور پھر ایک فیکٹری بھی انہوں نے مل کے میرا خیال ہے کافی سال پہلے بنائی، کافی مقبول رہی، جس میں گھریلو اشیاء جو استعمال ہوتی ہیں وہ بھی۔ ان سب باتوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی جو تربیت ہوتی ہے یا ان کا جو نمونہ ہوتا ہے وہ اکثر بچوں میں آگے نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جتنے بھی لواحقین، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار اور ان کے چاہنے والے سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ جو لکھنے والے جنہوں نے یہ چھوٹا سا مضمون لکھا تھا وہ لکھتے تھے کہ یعنی جمعہ والے دن مسجد بیت السلام مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اسی روز جو نیشول قبرستان ہے اس میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے چل رہے ہیں، یہ کینیڈا نیشول غالباً قبرستان کے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اور یہ ہم جو گروپ کی شکل میں سیر کرنے والے واک کرنے والے دوست ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ کس وقت اور کتنی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جانا ہے، مگر ایک چیز کلیئر ہے کہ جن لوگوں کے معاملات باقی عزیزوں رشتہ داروں سے کلیئر ہیں وہ تسلی میں ہوتے ہیں، اور باقی جو دوست یا جو بھی دنیا میں انسان جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی رشتہ دار سے یا دوست سے یا واقف کار سے یا کسی بھی عہدیدار سے یا کسی اور انسان کوئی ناراضگی دل میں پالی ہوئی ہے، کوئی خلش ہے جس کا نہ وہ انسان اظہار کرتا ہے اور نہ دوسرا جس کو علم ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص میرے سے ناراض ہے وہ اظہار کرتا ہے، تو یہ دلوں میں ناراضگی لے کے اللہ کے حضور حاضر ہونا سب سے بڑا گھاٹے کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو
توفیق دے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار